مدینے میں بیٹھا ہوں، میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت پر بیٹھا ہو، میرا نام وہاں بھی سنے گا، کپ کپی اس پر وہاں بھی طاری ہو جائے گی۔ جو مجھے دیکھ لے پریشان وہ بھی ہے، جو نہ دیکھ سکا ایک مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہو، مجھ مصطفیٰ کا نام لیا جائے وہاں اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری بچی تو نے مانگا ہے، ہم نے روب تیرے بیٹے حسن کو عطا فرما دیا۔ اور اونچا تو بولو یار سبحان اللہ۔ مسجد جگہ کم میں اپنے انداز سے ہٹ کر بول رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے آسان کر رہا ہوں تاکہ آپ ایسا نہ بولو کہ یہ کس طرح کا بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جذبے کم ہیں۔ ذکر حسین ہو رہا، کہو ذرا سبحان اللہ، بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ کیا عطا کی ہے؟ روب و سرداری۔ آؤ بخاری شریف کے اندر حضور ممبر پر جلوہ گر ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا میرے صحابہ، امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بچہ یہ امت کا سردار ہے۔ اور کہو سبحان اللہ، یہ امت کا سردار حسن کیا کرے گا؟ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ فرمایا جب امت کے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں جنگ چھڑے گی، یعنی مولا علی میں حضرت امیر معاویہ میں، اس وقت یہ میرا بچہ ان کے اندر صلح کروائے گا۔ تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، البدایہ و نہایہ اٹھا کے دیکھ۔ ہائے 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 ہائے، نواز مصطفیٰ نے کیا کیا؟ آپ کھڑے ہوئے امیر معاویہ کے دربار میں، لوگوں کو، صحابہ کو، تابعین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اوے سن لو، عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں ہے، یہ نہ سمجھنا کچھ کر نہیں سکتا، لیکن میں نواز مصطفیٰ ہوں، میری رگوں میں خون میرے باپ علی کا ہے، مصطفیٰ نے مجھے سرداری دی، میں امت کے اتحاد کی خاطر، اتفاق کی خاطر آج قربانی دیتے ہوئے اپنی خلافت امیر معاویہ کو سپرد کرتا ہوں۔ اور جھکے خلافت دی، ان کے ہاتھ میں بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی ہے۔ 10 سال تک امام حسن مجتبیٰ وظیفہ لیتے رہے، اور 20 سال تک امام حسین وظیفہ لیتے رہے۔ اور امام حسن، اچھا ان کی شان یہ ہے طبقات ابن سعد میں، جب شہزادے آتے ہیں حضرت امیر معاویہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے، امام حسن مجتبیٰ کو اپنی مسند پہ بٹھا دیتے تھے۔ کہ دیکھو نا یار کیا محبت، کہو نا سبحان اللہ۔ لوگ آج حضرت امیر معاویہ کو جدا کرتے ہی جدا نہیں تھے، وہ ملے ہوئے تھے، یہ تو وہ غیب کی خبر تھی، پیشن گوئی تھی جو مصطفیٰ نے پہلے دے دی تھی کہ یہ صلح کروائے گا، سرداری کا حق ادا کر دیا۔ آج کوئی ناظم کی سیٹ نہیں چھوڑتا، کوئی سیٹ چھوڑے ناظم کی، کوئی سیٹ نہیں چھوڑتا، لیکن انہوں نے سیٹ کیا، خلافت چھوڑ کے امت میں اتحاد پیدا کر دیا۔ تو ایسے جب مرحلے آئے تو بہت کچھ کرنا۔ آج تو سیٹ کی خاطر قتل گیری، تہمتیں، غیبتیں، چغلیاں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا، کون سیٹ چھوڑتا ہے؟ لیکن علی کے شہزادے نے کی ہے، نواز مصطفیٰ نے چھوڑی ہے امت میں اتحاد کی خاطر۔ تو جہاں انتشار کو ختم کرنا ہو، اتحاد اتفاق کی فضا قائم کرنی ہو، تو پھر سیٹیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، چھوڑ دی، اور امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو اپنا امام اور مرشد تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ کر لیا۔ اور یہی بات غزالی زمان علامہ سید احمد قادری رحمۃ اللہ نے فرمایا جس سے امام حسن کی صلح، اس سے ہم سب کی صلح، کہو سبحان اللہ۔ اور امام حسین کی تلوار بتا رہی کہ یزید حق پہ نہیں، امام حسن مجتبیٰ کی صلح بتا رہی امیر معاویہ حق پہ ہے۔ تو جس سے امام حسن کی صلح پوری امت کی صلح، اور جس سے جنگ حضرت حسین کی ہے اس سے جنگ پوری امت کی ہے، اور حشر تک رہے گی، حشر تک رہی ہے اور رہے گی۔ آؤ پھر اس کو مختصر کرو۔ اور پھر امام حسین کو کیا عطا فرمایا میری بچی تو مانگنے آئی ہے تو سن، اما حسین رائے حسین فالہ جراتی، حسین کو مجھ مصطفیٰ نے اپنی شجاعت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا میری جرأت، میری شجاعت میرا حسین ہے، وجودی میری سخاوت میرا حسین ہے۔ ہم نے حسین کو اپنی جرأت عطا فرما دی، ہم نے حسین کو اپنی سخاوت عطا فرما دی۔ ارے کون نہیں جانتا علی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، لن یتفرقا، یہ ہرگز جدا نہ ہوں گے، حتی یرد علی الحوض،
حوض کوثر پہ آئیں گے آپس میں لازم الزوم. لیکن شاید یہ جملہ میں سے رجوع کرتا ہوں, قرآن اہل بیت والا, اہل بیت قرآن والے آپس میں لازم الزوم ہیں, لازم الزوم رہیں گے. ارے کون نہیں جانتا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین بن علی, جس کے حلق میں نہ پانی کا قطرہ ٹپکا, نہ لقمہ حلق سے نیچے گیا, جس نے بچوں کے, بھتیجوں کے, بھانجوں کے, ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا کر خیمے کے اندر لایا, وہی حسین بن علی جب کاٹنے والے نے ان کی گردن کو کاٹا, دمشق کے بازار میں پھرایا, تو پھر نوزے کی نیک پر جب وہ گردن لگی تھی تو اس سے آواز آ رہی تھی, ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اے اندر بیٹھ کر حیران ہونے والے کہ 309 سال تک اصحاب کہف زندہ باہر آ گئے. ارے ان کے سر درد سے ملے تھے, جدا نہیں تھے. ادھر دیکھ علی کے بیٹے کا حال کہ یہ عجیب نشانی کیسے بن گئی کہ سر درد سے جدا ہے لیکن پھر بھی نیزے کی نوک پر لگ کر رب کے قرآن کی تلاوت فرما رہا. یہ ہے شجاعت کا حضرہ, سبحان اللہ. بس آخری بات, جب خیمے میں تھے جب, اور اس وقت خیمے کے اندر آپ نے 9-10 محرم الحرام کی الکامل فی الطریق کے اندر درمیانی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سب کو بلا کے فرمایا کہ جس کو جانا چلے جاؤ, میں حشر کے دن اپنے نانا سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا, چلے جاؤ, تم نے میرا بڑا ساتھ دیا, مدینے سے آئے, فجزاکم اللہ جمیعا عنی بخیر, اللہ تم کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, چلے جاؤ. کیونکہ رات ہے, دن میں جاؤ گے تو یزیدی دیکھیں گے, تمہارے دل میں آئے گا کہ یہ اپنے امام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, فرمائے چلے جاؤ. لیکن پھر وہ بھی تو تربیت حسین والے تھے, صحبت حسین والے تھے, فرمایا نا 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 لا افارقو کا, حضور آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اور کہو سبحان اللہ, آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے. فرمایا لڑتے رہیں گے, دشمنوں کے سینے پہ نیزے اور برچھڑیاں ڈالتے رہیں گے. اگر تلواریں نیزے ٹوٹ گئے تو پتھروں ڈیلوں سے ان کو خاک استر کریں گے, یہاں تک لڑیں گے کہ جب تک آپ کے قدموں میں جام شہادت نوش نہیں کر لیتے ہم آپ کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ وفادار تھے حسین بن علی کے, یہ وفاداری آج بھی اہل سنت کے اندر قائم ہے الحمدللہ. جو پیغام میرے امام کربلا میں لے کر گئے, اس لیے گئے تھے کربلا میں, آپ نے فرمایا کہ وہ ان ہؤلاء قد لازموا طاعت شیطان, ان لوگوں نے اس شیطان یزید کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے. وتارکوا طاعت الرحمن, رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. وَأَتَّعْلُ حدود اسلامی کو معطل کر دیا. جو مال غنیمت کی ناجائز تقسیم کو شروع کر دے, جو حدود اسلامیہ کو کلا کما کر دے, اس کو پامال کر دے, اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے. اے میرے صحابہ, وہ مسند میں بیٹھنے والے امام, امت کے سب سے بڑے مرشد اعظم, جو مصطفیٰ کے منبر پر بیٹھے ہوتے, صحابہ ان کی ہاتھ چومتے. آپ نے فرمایا تمہیں بتاتا ہوں کہ جب اسلام کے اوپر سخت کڑی آ پڑی, حدود اسلامیہ کو پامال کیا جانے لگا اور غنیمت کی ناجائز تقسیم ہونے لگی, اور لوگوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ کر اس ابلیس یزید کی اطاعت کو پکڑ لیا. اب حسین بن علی کے لیے اس جگہ بیٹھنا جائز نہیں. میں جاؤں گا, لڑوں گا, اسلام کا نفاذ کروں گا, یہاں تک لڑتا رہوں گا, یا تو زندہ بچوں گا یا نانا کے دین کو بچاتے ہوئے اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کروں گا. تاریخی خطبہ آپ نے دیا ہے یہ, اور آپ گئے اور جام شہادت نوش فرما گئے. اس کی خبر سرکار پہلے ہی دے چکے تھے, اور دی کہ نہیں دی. حضرت ام فضل جب سرکار کے پاس آئی اور امام حسین کو جب گود میں دیا تھا تو مصطفیٰ نے دیکھا, زبان نکالی, چسکیاں لے کے مصطفیٰ کا لعاب دہن امام حسین چوس رہے تھے. وہ کہتی ہیں ایک میری نگاہ ہٹی, پھر میں نے سرکار کو دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے. عرض کی یا رسول اللہ, جن کے گود کے اندر چاند سے روشن چہرے والا بچہ ہو تو وہاں تو خوشیاں ہونی چاہیے, آپ تو رو رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھ ابھی بھی جبریل آیا ہے اور مجھے بتایا کہ میری امت کے اندر ہی لوگ میرے شہزادے کو بڑے کربناک, بڑے دردناک, بڑی بدبریت
وہ ظلم کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کریں گے۔ بعد عطا تھی تو جب پتہ تھا تو دعا کر کے بچاتے کہ یا اللہ بچا، فرمایا نہیں، شہادت بڑا اعلیٰ منصب ہے، کہو سبحان اللہ، اسے کیوں بچائیں؟ اعلیٰ منصب، اعلیٰ منصب تو نبی مانگتے ہیں، نبیوں کو دیا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے مصطفیٰ نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، اس صبر میں بہترین اجر عطا فرما۔ بس بیان میں نے اپنے اختتام کی طرف لائے، مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ خدا کی قسم دین اسلام بچتا ہے قربانیوں سے، اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اہل بیت کی قربانیاں، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ آج 10,000 صحابہ جنت البقیع میں ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے، بقیہ کہاں چلے گئے؟ کہ دین اسلام کے لیے اپنا کنبہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ 10,000 کی قبریں آپ کو ملیں گی، بقیہ جنت البقیع میں کوئی نہ ملے گا۔ سرکار کی اہل بیت نے قربانیاں دی، سرکار کے اصحاب نے قربانیاں دی۔ آج ہم مسلمان ہیں اور ملک پاکستان کے اندر ہیں، کھل کر جس طرح چاہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن اس پرفتن دور کے اندر اسلام ہم سے جان نہیں مانگ رہا، ہم سے خون نہیں مانگ رہا، لیکن اتنا وقت ضرور مانگتا ہے ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور ساری امت کی بھی اصلاح کریں گے کہیں انشاءاللہ۔ اب یہ بہترین کام اس پرفتن دور میں کون کر رہی ہے؟ ہماری تحریک دعوت اسلام کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ یعنی اس وقت جو تقاضے ہیں امت کے وہ کیا ہے؟ مدنی قافلوں میں سفر کرے، اجتماع میں جائیں، مذاکروں میں جائیں، کیا ہوگا؟ اپنی اصلاح بھی ہوگی، دوسروں کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو آج اسلام آج بھی قربانی مانگتا ہے، ہمارے وقت کی قربانی مانگتا ہے۔ نیت کیجئے کہ جب بھی انشاءاللہ اس سوسائٹی اور علاقے سے منتھلی یا جب بھی قافلے کی تاریخ آئے گی، انشاءاللہ ہم حسین بن علی کے سالے صاحب کے لیے محرم میں گئے تھے، دوبارہ پھر انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے۔ یا اللہ جو پکی نیت کرے ان کو امام حسین کا دیدار کروا دے، انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ حسین ہمارے ہیں، جو میں نے حدیث پڑھی نا، شاید آپ نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، لوگ آج ان کو یاد کرتے ہیں چند دنوں میں، ہم نے کہا ہم چند دن میں نہیں کرتے، سارا سال ذکر حسین کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انتما سیدہ شبابی اہل جنہ، تم دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، وقرۃ عینی اہل سنتی، اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسنین کریمین، تو انشاءاللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہم پہنچائیں گے، نمازوں کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، ذکر حسین کے ذریعے انشاءاللہ نکل کر لوگوں کا ایمان بھی بچائیں گے، لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطاب کوئی غلطی ہوئی ہو